ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس کی طرف سے جاری کی گئی ایک تصویر اور ویڈیو نے پوری دنیا کو حماس کے تعلق سے سوچنے پر، غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حماس کے تعلق سے دنیا کا جو نظریہ بنا ہوا ہے اس کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حماس کو اسرائیل دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، امریکہ بھی دہشت گرد تنظیم حماس کو مانتا ہے۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک بھی امریکہ کے دباؤ میں حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ بھارت سرکار حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں مانتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت کا جو رائٹ ونگ گروپ ہے یا جس کا سنگ سے تعلق ہے، بجرنگ دل جیسی تنظیموں سے تعلق ہے، یا جن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت ہے، وہ بھی حماس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ بھارت کی میڈیا میں بھی حماس کو آتنکوادی سنگھٹن ہی لکھا جاتا ہے، جبکہ حماس اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، وہ کسی ملک پر حملہ نہیں کر رہی ہے۔ اب حماس کی طرف سے ایک تصویر سامنے آئی ہے اور اس تصویر کو آپ بھی اپنے اسکرین پر دیکھیں۔ یہ 3 اسرائیلی لڑکیوں کی تصویر ہے جس کو جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں حماس کی طرف سے ریلیز کیا گیا۔ ان تینوں اسرائیلی لڑکیوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ان کو دیکھ کر آپ کو ذرہ برابر اندازہ نہیں ہوگا کہ کبھی قید میں رہی ہے یا کسی جیل میں رہی ہے، یا 15.5 مہینے تک ان کو حماس کے یہاں قیدی بن کر رہنا پڑا ہے۔ اگر اس بیک گراؤنڈ کی آپ بات نہ کریں، اس کے بیک گراؤنڈ میں نہ جائے، تفصیلات میں نہ جائے، تو صرف اس تصویر کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کو ہوسٹیج بنا کر رکھا گیا تھا یا ان کو اپنے وطن سے دور رکھا گیا تھا۔ یہ تصویریں بتا رہی ہے، ان کے ہاتھ میں گفٹ موجود ہے، اور جس انداز سے یہ تینوں لڑکیاں مسکرا رہی ہے، ویو کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ حماس نے قید کے دوران ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور حماس کی جو امیج پوری دنیا میں بنائی گئی وہ امیج سیدھے سیدھے اس تصویر سے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فلسطین کے جن قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان پر اتیاچار کیا گیا، وہ جو اپنی داستان بتا رہے ہیں وہ بے حد شرمناک ہے، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسرائیل سچ میں دہشت گردی کرتا ہے، قیدیوں کے ساتھ وہ اتیاچار کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل شروع ہو گیا ہے، سیز فائر کا نفاذ ہو گیا ہے، اور 19 جنوری کو اس کا نفاذ ہوا، اور جنگ بندی کا جو پہلا فیز ہے وہ 42 ڈیز کا ہے، 42 دنوں کا پہلا مرحلہ اگر ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو پھر جنگ بندی کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا، پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور اس طرح مکمل طور پر جنگ بندی نافذ ہو جائے گی۔ پہلے مرحلے کے طور پر سب سے پہلے حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا، اور اس کے بدلے میں اسرائیل کی جیلوں سے 90 فلسطینی قیدیوں کو ریلیز کیا گیا، جس میں 69 خواتین تھی، بقیہ 21 معصوم بچے شامل ہیں، اور حماس کی طرف سے 3 اسرائیلی خواتین قیدیوں کو ریلیز کیا گیا۔ یہ تینوں اسرائیلی خواتین، یہ تینوں لڑکیاں ہیں۔ حماس نے جب ان تینوں خواتین لڑکیوں کو ریلیز کیا، ریڈ کراس کے حوالے کیا، تو ایک ویڈیو سامنے آئی القصام بریگیڈ کی طرف سے، جس میں دیکھا گیا کہ تینوں لڑکیاں مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، ویو کر رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ایک گفٹ بھی ہے، ایک پیکٹ بھی ہے، اور اس گفٹ میں ان میں حماس کا لوگو موجود ہے، پانی موجود ہے، کچھ اور چیزیں موجود ہے، میڈیشن موجود ہے، اور ان کے چہرے کے آو بھاؤ کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی مال سے گھوم کر جا رہی ہو یا کہیں انجوائے کر کے پارٹی کر کے جا رہی ہو، ان کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ نہیں کیا گیا۔ دوسری طرف جب اسرائیل کی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کو ریلیز کیا گیا تو ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اتیاچار کیا گیا، اور یہ جو بیان ہے یہ صرف فوٹو کی بنیاد پر میں تبصرہ یا تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اسرائیلی قیدیوں کی ماں کا، ان کے رشتہ داروں کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ 3 لڑکیاں جن کو حماس کی قید سے ریلیز کیا گیا، ان میں سے ایک لڑکی ہے ایملی ڈیمری، اس کی ماں کا بیان سامنے آیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا نے خبر شائع کی جس میں اس کی ماں کہتی ہے کہ I can say that my daughter Emily is the much better health than we expected، کہ میری بیٹی ایملی کی جو ہیلتھ کی کنڈیشن تھی، اس کی جو صحت کی سچویشن ہے بہت اچھی ہے، اور جتنا میں نے توقع کیا تھا، جو امید لگائی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی جو سچویشن ہے اچھی تھی، اور ذرا برابر کوئی پرابلم نہیں۔ گھر جا کر بھی وہ مسکرا رہی ہے، ماں کے ساتھ اس کی تصویر سامنے آئی ہے، وہ سیلفی لے رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے انجوائے کیا ہو 15.5 مہینے۔ دوسری طرف فلسطینی جیلوں میں جن کو رکھا گیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ایسا ہی ایک بیان سامنے آیا ہے
راشا حجاوی ایک جرنلسٹ ہے فلسطین کی، اور 2 مرتبہ اسرائیلی جیلوں میں وہ رہ چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جو حالت تھی قید میں بہت زیادہ خراب تھی، ان پر اتیاچار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا گیا۔ اسرائیل سب سے زیادہ اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ اس نے غزہ پٹی کے چپے چپے پر حملہ کر دیا، ایک ایک جگہ کو اس نے 20 مرتبہ خالی کرایا، لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور کیا، تمام سرنگوں کو تباہ کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا، ہسپتالوں کو تباہ کر دیا، مسجدوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے باوجود اسرائیل ایک بھی ہوسٹیج کو اپنے دم پر آزاد نہیں کرا سکا، ان تک نہیں پہنچ سکا، اور 15.5 مہینہ تک غزہ پٹی پر بمباری کرنے کے بعد، غزہ پٹی کے 90% سے زیادہ علاقہ کو تباہ و برباد کر دینے کے بعد، اسرائیل جنگ بندی کے لیے آمادہ ہوتا ہے، سیز فائر کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، اور پھر قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے جنگ بندی کا معاہدہ شروع ہوا تو حماس نے انہی علاقوں سے 3 قیدیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور یہ دیکھ کر اسرائیل پریشان ہو گیا کہ ہم نے ان تمام علاقوں کو خالی کرایا تھا، اس کے چپے چپر پر ہمارا کنٹرول ہے۔ پھر غزہ پٹی کے ان علاقوں سے اچانک حماس کے مجاہدین فائٹرز کہاں سے نمودار ہو گئے، کہاں سے نکل آئے، اپنی گاڑیوں سے دونوں طرف سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ تو اسرائیل کی یہ سوچ کر نیند حرام ہو چکی ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں اس بات پر اب خبر چل رہی ہے، انڈین میڈیا میں بھی، دوسری جگہوں پر بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو حماس کے اس برتاؤ کی تعریف کرنی پڑ رہی ہے۔ 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، طوفان الاقصی آپریشن کیا تھا، تو ویسٹرن میڈیا نے، انڈین میڈیا نے اسرائیل کے تعلق سے نگیٹو پروپیگنڈا چلایا کہ حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی مہیلاؤں کا ریپ کیا ہے، ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہے۔ I-24 جو اسرائیل کا ایک چینل ہے، اس نے یہ خبر بھی چلائی، حماس کے لڑاکوں نے 40 سے زیادہ اسرائیل کے معصوم بچوں کا سر قلم کر دیا، بیبیز کا سر کاٹ دیا ہے۔ اور I-24 کی اس خبر کو پوری دنیا نے کوٹ کیا۔ وائٹ ہاؤس نے جو بیان جاری کیا اس میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا، اور کہا گیا کہ حماس نے اسرائیل میں بربرتا کا مظاہرہ کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، وحشی پناہ سے کام لیا ہے۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر جو بائیڈن نے بھی اس بیان کو کوٹ کیا، لیکن ترکیہ کی نیوز ایجنسی انادولو نے اس خبر کی سچائی کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ انادولو کے رپورٹر نے I-24 کی اس لڑکی سے بات چیت کی اور کہا کہ تم نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر دیا حماس نے 40 بیبیز کا، بچوں کا سر قلم کیا ہے اسرائیل میں؟ تو اس نے کہا بس میں نے ایسی کہہ دیا، مجھے کہیں سے فون کر کے کہا گیا تھا تم اس طرح کی خبر کو برے کرو، تو میں نے کہا، پھر وہ پوری دنیا میں خبر بن گئی، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انادولو نیوز ایجنسی نے جب اس بیان کو شائع کیا، پھر پوری دنیا نے مانا کہ اسرائیل نے جھوٹا پروپیگنڈا چلایا تھا، جھوٹی خبر شائع کی تھی۔ پھر امریکی صدر نے معذرت کی، وائٹ ہاؤس نے معذرت کی اور کہا کہ ہم کو اسرائیل کی طرف سے ایسا ہی بریف کیا گیا تھا، اسی طرح ہم نے بھی اس خبر کو چلا دیا، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں۔ تو ویسٹرن میڈیا نے، یہاں تک کہ BBC نے بھی حماس کے تعلق سے نگیٹو پروپیگنڈا کیا، لگاتار جھوٹی خبر چلائی۔ الجزیرہ ایک واحد ایسا چینل ہے جو سچائی پر مبنی رپورٹ کر رہا تھا۔ الجزیرہ کے صحافی لگاتار گراؤنڈ سے حقیقت پر مبنی تجزیہ کر رہے تھے، خبر پیش کر رہے تھے، دکھا رہے تھے۔ بقیہ ویسٹرن میڈیا نے جھوٹی خبروں سے کام لیا، لیکن حماس کے پائے ثبات میں، ان کے حوصلوں میں، ان کے ارادوں میں کوئی کمی نہیں آئی، اور جیسے جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے، وہ حماس کی 3 لڑکیوں کو ریلیز کرتے ہیں، ریڈ کراس کے حوالے کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو پیش کرتے ہیں، جس سے تاثر ملتا ہے کہ حماس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ جب پچھلے سال نومبر میں عارضی جنگ بندی ہوئی تھی 1 ہفتہ کے لیے، 7 دنوں کے لیے، تو اس وقت بھی جب حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو ریلیز کیا، جس میں زیادہ تر خواتین شامل تھی، تو ان تمام ہوسٹیج نے یہی کہا کہ حماس نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان سب نے حماس کی تعریف کی، اور جب ان کی طرف سے حماس کی تعریف کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اسرائیل میں میڈیا پر سنسرشپ عائد کیا گیا، ان ہوسٹیج سے، ان قیدیوں سے میڈیا کو بات چیت کرنے سے روک دیا گیا، ان کی بائٹ کو روک دیا گیا، ان کا جو ایکسپیرینس تھا، ان کا جو ایک اظہار خیال تھا، اس پر پابندی لگا دی گئی، اور میڈیا کو اس طرح کی تمام خبروں کو شائع کرنے پر روک دیا گیا۔ اس مرتبہ بھی میڈیا نے شدید پابندی عائد کی۔ میڈیا نے تو شروع میں ان تینوں کے نام کو بھی شائع کرنے سے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود سچائی سامنے آ ہی گئی، اور ایک مرتبہ پھر حماس کی تعریف ہو رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، آتنکوادی سنگھٹن نہیں ہے، بلکہ حماس کا مقصد
फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ना है। हमास का मकसद क़िबला अव्वल को आज़ाद कराना है। हमास की लड़ाई इसराइल से है जो उसके मुल्क को कब्ज़ा करके एक अलग वतन बनाया हुआ है। हमास की लड़ाई किसी और से नहीं है और यही वजह है कि भारत सरकार ने भी हमास को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल नहीं कर रखा है। और ये बात सभी को मालूम होनी चाहिए। जो कोई भी कमेंट में कहीं भी आकर हमास को दहशतगर्द लिखता है तो उसको ये जवाब आप ज़रूर दीजिए। खुद भारत सरकार ने जंग के दौरान गज़ा को मदद भेजी, कई खेप में इमदाद भेजी गई और हर तरह से उसकी मदद की गई। भारत सरकार ने भी सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए हमेशा उम्मीद जताई, कोशिश भी की। और जब भी यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में जनरल असम्बली में सीज़ फायर के लिए कोई भी रेजोल्यूशन आया, करारदाद आया, तो एक मरतबा भारत गैर हाजिर रहा जिसकी शदीद तनकीद हुई। उसके अलावा मरतबा जब ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया तो भारत सरकार ने भी सीज़ फायर के लिए वोट किया, सपोर्ट किया। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और हमास की तरफ से जारी की गई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को अपनी सोच और अपना नज़रिया बदलने पर मजबूर कर दिया है। और ये होता है कि दुनिया आपके बारे में जो कहे, अगर आप सही हैं, अगर आप सच्चे रास्ते पर हैं, अगर आपकी नीयत में इखलास है तो मीडिया जितना चाहे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करे, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और हमास ने अपनी रियलिटी और अपनी सच्चाई एक मरतबा फिर पूरी दुनिया को बता दिया है और हर किसी का दिल जीतने का काम क्या है। आपकी इस तस्वीर के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।